سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آپ کی بارگاہ میں آنے سے قبل جو آپ کے بچپن کے حالات ہیں، آپ کا اصل نام عبداللہ، بعض روایتوں میں عبد الکعبہ کہا گیا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں عبد الکعبہ نام تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بدل کر عبداللہ رکھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر ان کا لقب پڑ گیا، کنیت ہو گئی، اور صدیق اور عتیق آپ کا لقب ہو گیا۔ حضرت ابو بکر خود فرماتے ہیں کہ بچپن سے میری حالت ایسی تھی کہ کبھی میں نے کسی بت کے سامنے سجدہ نہیں کیا۔ وہ کفر اور شرک کے زمانے میں تھے جہاں ہر طرف بت پرستی تھی، خود ان کے گھر میں ایک کمرہ تھا جہاں بتوں کو رکھا گیا تھا۔ حضرت ابو بکر فرماتے ہیں میرے باپ ابو قحافہ، جن کا نام عثمان ہے، حضرت ابو بکر کے والد ابو قحافہ ایک دن ان کی گردن پکڑ کر کے لے آئے، کہا چل ان معبودوں کے سامنے تو کھڑا ہو جا جو ہماری حفاظت کرتے ہیں اور ہماری دیکھ بھال کرتے ہیں، اور یہ کہہ کر کے مجھے کمرے میں چھوڑ دیا اور دروازہ بند کر کے چلے گئے کہ جتنی دیر کھڑا رہے گا عبادت کرے گا۔ حضرت ابو بکر کہتے ہیں میں چھوٹا تھا، میں ایک بت کے سامنے آیا اور کہا کہ مجھے بھوک لگ رہی ہے، کچھ کھانا کھلا دو۔ بہت دیر تک اس نے کچھ جواب نہیں دیا۔ پھر کہتے ہیں میں نے کپڑے اتارے اور کہا میں بے کپڑے کا ہوں، مجھے تھوڑا کپڑے پہنا دو۔ کون حرکت کرے گا؟ کیا بتوں میں بھی کوئی حرکت ہوتی ہے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں میں نے اٹھا کر کے دے مارا تو وہ گر گیا۔ پھر میں کہا کہ میں مارا ہوں، اٹھ کر بیٹھ تو جاؤ۔ صدیق اکبر اللہ تعالیٰ عنہ اپنے حالات یہ بیان کرتے ہیں، پھر میں دروازہ کھول کر آیا۔ اس کے بعد سے بچپن سے مجھے اس طرح کی چیزوں سے نفرت تھی۔ یہ دیکھیں یہ من جانب اللہ ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے جو قلبی ہدایت ملتی ہے۔ بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو خرافات سے کوئی لین دین نہیں ہوتا، ایسے آج ہمارے زمانے میں بھی بہت سارے پڑھے لکھے لوگ ہیں جو جاہلوں کی حرکتوں سے نفرت کرتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں انہیں دعوت اسلام دینے کی ضرورت ہے کہ وہ اگر اسلام کی سچائیوں کو دیکھیں گے تو یقیناً وہ اسلام قبول کریں گے۔ بہت ساری خرافات، جبکہ کوئی دعوت اس وقت نہیں چل رہی تھی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ابھی شروع نہیں ہوئی تھی، تب کی بات حضرت ابو بکر کہتے ہیں۔ دو خاصیتیں ابو بکر صدیق کی زندگی میں اسلام لانے سے پہلے سے تھی۔ ایک، آپ نے کفر نہیں کیا، یعنی شرک نہیں کیا، کسی بھی بت کے سامنے نہ ہاتھ پھیلایا نہ سجدہ کیا، اسلام لانے سے پہلے ہی۔ دوسری عادت فرماتے ہیں کہ عرب میں شراب پانی کی طرح پیا جاتا تھا، شراب نہ پینے والے کو نامرد کہتے تھے اور کنجوس کہتے تھے، الگ الگ طریقے سے تانے مارتے تھے۔ شراب اس طرح سے عام تھی۔ حضرت ابو بکر فرماتے ہیں میں نے بچپن سے ہوش آنے کے بعد سے لے کر کبھی بھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا۔ کون تبلیغ کیا تھا آپ کو؟ کس نے بتایا تھا؟ جبکہ اس وقت شراب کے حرام ہونے کا کوئی تصور بھی نہیں تھا لوگوں کے دماغ میں۔ فرماتے ہیں ایک بار میں گزر رہا تھا راستے سے، تو ایک شرابی کو دیکھا، شراب کے نشے میں دھت پڑا ہوا ہے اور اس نے غلاظت کر لی تھی۔ وہیں پر شراب کے نشے میں اس نے غلاظت کر لی، پخانہ کیا ہے، اور اپنی غلاظت میں ہاتھ ڈالتا ہے اور منہ تک لے جاتا ہے، ہاتھ ڈالتا ہے اور منہ تک لے جاتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں اسی دن میں نے کہا کہ واللہ حرم علی الخمر، کہ حرمت علی الخمر، میں نے اپنے آپ پر خمر یعنی شراب کو حرام کر لیا تھا، کہ ایسی نحوست جس آدمی کو اس کی غلاظت کا پتہ نہ ہو ویسی چیز میں کیوں کروں۔ پھر آپ سے مکہ والے کہتے تھے کہ کبھی کبھار ایک دو چٹکیاں لے لو۔ حضرت ابو بکر فرماتے ہیں کہ شراب کے متعلق ہم نے سنا ہے کہ یہ عقل پر پردہ ڈالتی ہے، اور میں نہیں جانتا کہ کوئی عقل والا شراب کو پیے گا، عقل رکھنے والا شراب کو پیے گا۔ حضرت ابو بکر کا یہ جملہ یاد رکھو کہ تمہارے پاس اگر آنکھ ہے تو آنکھ رکھنے والا اپنی آنکھ میں مٹی نہیں ڈالے گا، کیوں؟ اسے پتا ہے میری آنکھ خراب ہو سکتی ہے۔ جس کے انگلیاں موجود ہیں وہ انگلیوں پر چھری نہیں چلائے گا، کیوں؟ اسے پتا ہے کہ انگلیاں کٹ جائیں گی۔ تو فرماتے ہیں کہ عقل پر جب پردہ پڑ جاتا ہے شراب کی وجہ سے، تو پھر وہ کیسا بے عقل ہے جو اپنی اچھی خاصی عقل کو شراب کے ذریعے سے برباد کر رہا ہے۔ آج تو دنیا میں فیشن ہے
شراب کو ایسا عروج دیا گیا ہے، بڑے بڑے امیروں کی یہ شان سمجھی جاتی ہے، جب تک ان کے گھروں میں، اب تو حال یہ ہے کہ بیوی بچوں کے ساتھ پیا جا رہا ہے۔ اور مسلمانوں یاد رکھنا، تمہارے لیے جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا ہے تو اس میں کوئی نفع نہیں ہو سکتا، کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا۔ شراب کو بھول سے بھی ہاتھ نہ لگائیں، ورنہ قیامت کے دن کے متعلق حدیثوں میں ملتا ہے کہ جہنمیوں کا یا مجرمین کا جو قیامت کے دن سڑے ہوں گے، گلے ہوں گے، ان کا پیپ نکال کر کے شرابیوں کو پلایا جائے گا کہ یہ شراب پیتے تھے، دنیا میں مزے لیتے تھے، اب آج یہاں یہ پیو۔ اور وہ بھی ایک روایت میں ہے کہ مائے حمیم بھی انہیں دیا جائے گا، کفار و مشرکین کو بھی اور شراب پینے والوں کو بھی۔ مائے حمیم وہ ہے کہ تم اگر اس کھولتے ہوئے گرم پانی کو صرف منہ کے قریب کرو گے تو اس کی بھاپ سے ہونٹ نیچے کا لٹک کر زمین تک چلا جائے گا، اتنا کھولتا ہوا گرم پانی انہیں دیا جائے گا پینے کے لیے۔ اس نحوست سے بہت دور رہو، بہت دور رہو۔ بلکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب سے متعلق جتنے لوگ ہیں سب پر لعنت فرمائی۔ شراب کے لیے انگور نچوڑنے والا اس پر بھی لعنت ہے، شراب اٹھا کر کے لانے والا اس پر بھی لعنت ہے، شراب بیچنے والا اس پر بھی لعنت ہے، شراب کی خرید و فروخت کسی کتاب میں لکھنے والا اس پر بھی لعنت ہے۔ شراب خریدنے والا، بیچنے والا، پینے والا سب اس گناہ میں مبتلا ہیں۔ 10 قسم کے لوگ جو شراب سے متعلق ہیں، ریلیٹڈ ہیں، ان سب پر اللہ اور اس کے رسول کی لعنت آئی ہے۔ یہ مسلمانوں کا شیوا ہو ہی نہیں سکتا، یہ مسلمانوں کا طور طریقے ہو ہی نہیں سکتے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اسلام لانے سے پہلے بھی کبھی بھی میں نے شراب کو ہاتھ نہیں لگایا۔ 2 خاصیتیں آپ کی تھیں۔ یہاں سے ایک بات پتہ چلتی ہے، کسی نے سوال کیا تھا مجھ سے کہ کچھ ایسے لوگ جن تک کوئی نبی پہنچے نہ ہو، جن تک کوئی عالم پہنچے نہ ہو، ایسا کوئی گاؤں، ایسا کوئی شہر ہو اور وہ اسلام نہیں لائے اور وہ اللہ اس کے رسول کو نہیں پہچانے، تو ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ نے ایسا کوئی خطہ اور ایسی کوئی جگہ رکھی نہیں جہاں حق کی دعوت پہنچی نہ ہو، کوئی ایسی جگہ رہی نہیں۔ اگر کسی کا ایسا حال ہے بھی کہ کوئی وہاں پر سچائی کی دعوت لے کر گیا نہیں، تو ایک بات یاد رکھیں، کوئی بھی اگر مبلغ نہیں آیا، عالم نہیں آیا، کوئی نہ بھی آیا ہو، تو اس خطے کے لوگوں کے دلوں میں اللہ ہدایت ضرور رکھتا ہے، انہیں خیر اور شر کی پہچان ضرور دیتا ہے۔ اب مجھے بتاؤ، 550 سال سے کوئی نبی مکہ میں نہیں آئے تھے؟ مکہ کیا پوری دنیا میں کوئی نبی نہیں آئے تھے؟ 550 سال کا عرصہ معمولی ہوتا ہے؟ 550 سال کی اتنی بڑی مدت گزر گئی، کوئی نبی نہیں آئے تھے دنیا میں۔ سیدھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بیچ کا جو عرصہ ہے اس کو زمانہ فترت کہتے ہیں۔ کیا وہ سارے لوگ جہنم میں جائیں گے؟ ان کے پاس تو کوئی نبی تھا نہیں، کیا وہ سارے لوگ کفر کرتے تھے؟ نہیں میرے عزیزوں، ان میں بیشتر لوگ ایسے تھے جو ایک خدا کی عبادت کرتے تھے۔ حضرت عبد المطلب ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین، اور بھی کئی ایسے لوگ ہیں، ورقہ بن نوفل، زید بن عمر، یہ وہ لوگ ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے تھے، لیکن انہوں نے کبھی شرک نہیں کیا، کبھی کفر نہیں کیا، اور پھر وہ ایک خدا کی عبادت کرتے تھے۔ یہ اور بات ہے کہ رسول کوئی نہیں تھے۔ اب یہاں میں یہ بات سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شراب سے بچے کہ نہیں بچے؟ پورے تقریباً 37 سال تک، 37 سال کی عمر ہو گئی تھی آپ کی جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر پاک 40 سال تھی، آپ کی عمر تقریباً 37 ساڑھے 37 سال کے قریب تھی۔ اتنی عمر تک کبھی شراب نہیں پیے اور کبھی بتوں کو سجدہ نہیں کیا، تو کس نے منع کیا تھا آپ کو؟ کون تھا آپ کو جو ان حرام کاریوں سے روکا تھا؟ میرے عزیزو، اسی کو کہتے ہیں قلبی ہدایت من جانب اللہ جو ہوتی ہے۔ وہ ہدایت تقریباً سب کے پاس ہوتی ہے، لیکن استعمال بندے بہت کم کرتے ہیں۔ قرآن خود کہتا ہے وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے خیر و شر کو پہچاننے والی دونوں چیزیں انسان کو دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا،
دونوں چیزیں ہم نے انسان کے دل میں ڈالی ہیں، برائیوں کی بھی اور اچھائیوں کی بھی. تم پرکھ سکتے ہو، پہچان سکتے ہو. مجھے بتاؤ کہ آج لوگ ہم سے سوال کر رہے ہیں کہ شراب کے متعلق معلوم نہیں تھا حرام ہے کہ نہیں ہے، جوئے کے متعلق معلوم نہیں تھا حرام ہے کہ نہیں ہے، سب کر لیے. ان سب کے بارے میں تو تم کہتے ہو، لیکن مجھے یہ بتاؤ کس عالم نے، کس مبلغ نے تمہیں آگ میں ہاتھ ڈالنے سے منع کیا؟ تم خود ہی تو بچپن سے بچ رہے ہو، بچپن سے تم خود ہی بچ رہے ہو. آگ میں ہاتھ ڈالنے سے کسی نے منع کیا تمہیں؟ کہیں تقریریں ہوتی ہیں آگ کے بارے میں کہ آگ میں ہاتھ نہ ڈالو، آگ میں ہاتھ نہ ڈالو. آپ کا سینس آپ کو بچا رہا ہے. یعنی اتنی ہدایت اللہ کی طرف سے خود تمہیں ملی ہوئی ہے، تم نے آگ کو گرم دیکھا، ہاتھ نہیں ڈالتے. بچے کو ایک بار گرم کوئی برتن ہاتھ کے قریب لگاؤ، ایک بار چٹکا لگے پتہ چل جاتا ہے، پھر دوبارہ وہ بچہ ہاتھ بھی نہیں لگاتا. یہ ہدایت اسے خود اللہ کی طرف سے ملتی ہے. اسی طرح میرے عزیزو، آج اگر تمہارے پاس عالم نہ بھی ہو تو تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے دلوں میں، اس کا استعمال کرو. بات ہم آتے ہیں صدیق اکبر اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پاک پر. دو چیزیں آپ نے زندگی میں کبھی نہیں فرمائی اسلام لانے سے پہلے. ایک بار ایسا ہوا کہ آپ تجارت میں بڑے ماہر تھے اور مکہ کے بڑے مشہور تاجروں میں آپ کا نام آتا تھا. بڑے مشہور تاجروں میں حورا ملک شام کا کوئی علاقہ، تجارت کی غرض سے آپ نکلے. اس سے قبل آپ نے خواب دیکھا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب میں دیکھا کہ آسمان سے ایک نور نکل کر کے آیا ہے اور پورے مکہ پر پھیل گیا. اور حضرت ابوبکر فرماتے وہ نور ایسا بارش کی طرح گر رہا تھا کہ مکہ کا کوئی گھر اس نور سے خالی نہیں تھا. میرے گھر میں بھی وہ نور داخل ہوا، میں نے گھر کا دروازہ بند کر لیا تو دیکھا سب اجالا ہی اجالا تھا. میں گھبرا کر کے اٹھا اور میں مکہ کے ایک یہودی سے جا کر کے اس کی تعبیر پوچھی. اس نے کہا مجھے معلوم نہیں یہ تعبیر کیا ہو سکتی. حضرت ابوبکر فرماتے ہیں میں اسی طاق میں فراق میں تھا کہ مجھے کوئی ایک عجیب و غریب خواب کی تعبیر بتائے. تو پھر اسی اسنا میں تجارت کے لیے میں نکل پڑا ملک شام. ملک شام کی تجارت کے درمیان ایک علاقہ تھا بحیرہ راہب کا. راہب عیسائیوں کا جو بڑا عالم ہوتا ہے، جس کو پاپ کہتے ہیں، وہ کتاب کا علم رکھنے والا عالم، اس کے پاس آپ ٹھہرے اور جا کر کے اس سے اپنے خواب کی تعبیر پوچھی کہ میں نے ایک ایسا خواب دیکھا ہے کہ رات میں ایک اجالا نکل کر مکہ پر پھیل گیا، میرے گھر میں بھی آیا. تو اس راہب نے پہلے میرا نام پوچھا، پھر پوچھا تمہارا خاندان کون سا ہے، پھر میرے خاندان کے متعلق پوچھا کیا یہ عرب کا مشہور خاندان ہے. کہا ہاں عرب کا سب سے مشہور خاندان قریش، میں اسی میں سے ہوں. پھر اس نے میرا پیشہ پوچھا کیا کرتے ہو، کہا تجارت کرتا ہوں. تو اس بحیرہ راہب نے کہا کہ اے ابو بکر اگر اللہ نے تیرا خواب سچ کیا تو ان قریب تمہارے خاندان میں ایک نبی پیدا ہوگا. ایک نبی پیدا ہوگا جو اپنے نور سے پورے دنیا کے گھروں کو بھر دے گا اور تم اس کے ساتھی رہو گے اور اس کی وفات کے بعد تم اس کے وزیر بنو گے. یہ بہت پہلے خواب میں دیکھا تھا حضرت ابوبکر نے، تعبیر میں یہ ملا، تجارت کی ہے، واپس آئے. یہی سفر کے بعد جب مکہ واپس آئے تو بڑے بڑے تاجر آپ سے ملنے کے لیے آتے تھے. لوگوں نے پوچھا ابوبکر کیسی رہی تجارت؟ کہا بہت اچھی ہوئی، بہت نفع کما کر کے آیا ہوں. تم بتاؤ مکہ میں کوئی نئی بات تو نہیں، سب ٹھیک ٹھاک ہے؟ تو کچھ لوگوں نے کہا ہاں ایک نئی بات ہوئی ہے، ابو طالب کے بھتیجے عبداللہ کا یتیم بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے دعویٰ کر دیا ہے کہ وہ اللہ کے نبی ہیں اور وہ ہمارے تمام معبودوں کو جھٹلا رہے ہیں، ہمارے تمام خداؤں کا انکار کر رہے ہیں. حضرت ابوبکر کہتے ہیں اسی وقت میں اٹھا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت پرانے تعلقات ان کے تھے، دوستی پہلے سے تھی، کیونکہ جس محلے میں حضرت ابوبکر رہتے تھے اسی محلے میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا مکان تھا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شادی کے بعد حضرت خدیجہ کے مکان میں منتقل ہو گئے تھے. حضرت صدیق اکبر سے وہی محلے میں رہنے کی وجہ سے ملاقاتیں تھیں، اور دوسری سب سے بڑی بات یہ تھی طبیعت مزاج ملتا جلتا تھا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگائے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی بت کے پاس نہیں گئے، صدیق اکبر کی طبیعت میں بھی یہ عادتیں تھیں.
تو ایسے ہم مزاج لوگوں کی دوستی بھی جلدی ہوتی ہے. اسلام کی دعوت شروع ہونے سے پہلے ہی حضرت ابو بکر کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک انسیت تھی. جاتے تھے, مل بیٹھ کر باتیں کرتے تھے, حتیٰ کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شرم و حیا حضرت ابو بکر کو بہت پسند تھی. حضرت ابو بکر آپ کے اخلاق سے بڑے متاثر تھے. تو پھر یہ تمام معاملات پہلے سے تھے. آج جب مکہ والوں نے کہا کہ محمد نے ایسے ایسے اعلان کیا ہے, تو سیدھے اٹھ کر کے آئے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس. آپ اپنے گھر میں تھے, ابو بکر داخل ہوئے اور پوچھا, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, میں کیا سن رہا ہوں مکہ والوں کی زبان سے, میں کیا سن رہا ہوں کہ آپ نے کچھ اعلان کیا ہے. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان سے کچھ نہیں فرمایا. کہا کہ ابو بکر, تم وہی سن رہے ہو جو خواب دیکھ کر بحیرہ راہب سے پوچھ کے آئے ہو. حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں, اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. پھر کوئی سوال ہی نہیں کیا آپ نے, صرف آپ نے یہ پوچھا کہ آپ نے اعلان کیا. حضور نے فرمایا, ہاں میں وہی اعلان کر رہا ہوں جو تم نے خواب میں دیکھا اور بحیرہ راہب سے پوچھ کے آئے. یہ میرے رسول پاک کا علم غیب ہے. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس ادا پر صدیق اکبر فدا ہوئے, اور اس کے بعد اسلام لانے میں ابو بکر کا سب سے پہلا مقام ہے. اور راویوں نے الگ الگ تطبیق دی ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کی دعوت پیش کی, سب سے پہلے کون اسلام لایا, سب سے پہلے کون لایا. روایتیں الگ الگ ملتی ہیں. ایک حدیث پاک میں یہ کہا گیا ہے کہ حضرت ابو بکر سب سے پہلے ایمان لائے. ایک حدیث میں ہے حضرت علی سب سے پہلے ایمان لائے. ایک حدیث میں حضرت خدیجہ سب سے پہلے ایمان لائی. تو بعد میں محدثین نے اس کو یوں تطبیق دیا کہ سب اپنی جگہ پر صحیح ہے, ایسے ہم اس کو الگ الگ معنی میں لیں گے کہ مردوں میں بڑی عمر والوں میں ابو بکر سب سے پہلے ایمان لائے, بچوں میں حضرت علی سب سے پہلے ایمان لائے, عورتوں میں خدیجۃ الکبریٰ سب سے پہلے ایمان لائی, اور غلاموں میں زید بن حارثہ سب سے پہلے ایمان لائے. تو اس طرح سے تطبیق دی گئی. لیکن پھر بھی صدیق اکبر کا مقام سابقون الاولون میں سے ہے, جن کا ذکر قرآن میں آیا ہے 11ویں پارے کی آیت سورہ توبہ کی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار الذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. وہ سب سے پہلے اسلام لانے والے مہاجرین اور انصار میں سے صحابہ, اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے. یہ سابقین اولین میں آئے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کا واقعہ یہ ہے. اور اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی ملازمت اختیار کی. اب آپ کو میں بتاتا ہوں, جس وقت آپ ایمان لائے تھے, تجارت سے نفع کما کر کل آپ کے پاس جو آمدنی بچی تھی, پیسہ تھا, وہ 40,000 درہم تھے. اس زمانے میں 40,000 درہم بڑی قیمت ہوتی تھی, بڑی قیمت. اس زمانے کے وہ کئی لاکھوں میں ہو جائے, لیکن وہ 40,000 درہم پورے کے پورے آپ نے اسلام میں خرچ کر دیے. جس دن سے ایمان لائے اس دن سے اپنے پورے مال کو کہا کہ یہ میں نے اللہ اور اس کے رسول کے لیے وقف کر دیا ہے, میرا اس میں کچھ بھی نہیں ہے. حتیٰ کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا توکل اور یقین سارے صحابہ میں سب سے اعلیٰ تھا, سب سے اعلیٰ تھا. ایک بار جیسے کہ میں نے اس حدیث کو غالباً آپ کو بیان کیا ہو, حضرت ابو بکر کی فکر تو ایسی تھی کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کبھی میرے مال کو پوچھے نہ کہ ابو بکر گھر میں کچھ ہے, کیونکہ جب جب جنگوں میں جانا ہوتا, جہاد میں, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرماتے کہ جس کے پاس جو ہے وہ لے آئے. صحابہ اپنا اپنا مال پیش کرتے تھے. حضرت ابو بکر اپنے گھر میں آئے اور رو رو کر کے دعائیں کر رہے تھے. گھر والوں نے دیکھا صدیق اکبر اپنے گھر میں دعا کیا کر رہے ہیں, کہہ رہے اے اللہ تو اپنے رسول پر ایسی کوئی وحی بھیج, ایسا کوئی حکم نازل کر کہ تیرا رسول میرے مال کو اپنا مال سمجھ کے خرچہ کرے. کیونکہ جب رسول اعلان کرتے ہیں تو میں یہ مناسب نہیں سمجھتا کہ میں مال لے کر حضور کے پاس جاؤں, کیونکہ دینے والے کا ہاتھ اوپر ہوتا ہے, لینے والے کا ہاتھ نیچے ہوتا ہے. کبھی میں میرے نبی کا ہاتھ نیچے دیکھنا پسند نہیں کرتا. یہ فکر بھی صدیق اکبر کی تھی. حالانکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جود و نوال, جود و سخا کے مالک ہیں. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق اتنی فکر تھی ابو بکر صدیق کو, اور آپ کی دعا قبول بھی ہوئی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اچانک گھر میں تشریف لائے. آپ بیٹھے ہوئے تھے, گھر والے, اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے ان کے گھر میں داخل ہوئے, ایک حجرے میں گئے.
ان کے بکسے میں ایک ٹرنک میں اٹیچی میں کچھ رکھا ہوا تھا، وہ اٹھا لیا. میرے آقا نے کہا ابو بکر میں یہ لے جا رہا ہوں، فلاں جگہ خرچ کرنا ہے، فلاں جگہ خرچ کرنا ہے. حضرت ابو بکر صدیق گھر میں بیٹھے دیکھ رہے تھے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دروازے تک پہنچ کر مسکرائے اور فرمایا ابو بکر تیری دعا اللہ نے سن لی ہے. میرے عزیزو، یہ ابو بکر صدیق کی جانی ساری میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کے دن بھی آپ نے ایسی کیا تھا. جب رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر آپ ایمان لائے تو آپ کے گھر والوں میں سے کوئی ایمان نہیں لائے تھے، شروع میں کوئی ایمان نہیں لائے تھے. بڑی تکلیفیں آپ نے برداشت کی مکہ میں، 13 سال کا عرصہ جو ہوا ہے، بڑی تکلیفیں، اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دفاع میں ہمیشہ رہتے تھے. ایک بار وہ عقبہ نام کا ایک شخص اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں پھندا ڈال کر تولیہ کا گھما رہا تھا اور کھینچ رہا تھا حرم پاک میں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی تیزی سے اس پر جھپٹ پڑے، چیل کی طرح جھپٹا اس کو اور اس کو گھونسے لگائے، الگ کیا اور کہا تم بے شرمو، تمہیں اس بات کا خیال نہیں کہ کس کے ساتھ تم کیا معاملہ کر رہے ہو. 40 سال ان کے اخلاق کے تم گواہ ہو، ان کی سچائیوں کے تم گواہ ہو، ان کی امانت داری کے تم گواہ ہو. آج اس شخص کے ساتھ تم برا برتاؤ کر رہے ہو جو یہ کہہ رہا ہے میرا رب اللہ ہے، جبکہ اس کے وہ دلیلیں لے کر کے تمہارے پاس آیا ہے، روشن برہان لے کر کے تمہارے پاس آیا ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1-2 مرتبہ نہیں، کئی مرتبہ ایسے معاملات ہوئے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ صدیق اکبر نے یہ روایت یہ بھی بیان فرمایا کہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حرم کعبہ کے اندر پہلا خطبہ دے رہے تھے. سب سے پہلا خطبہ اسلام کا صدیق اکبر نے دیا ہے. خطبہ مکمل نہیں کرنے پائے تھے کہ جو مکہ میں وہاں کفار و مشرکین بیٹھے تھے مشتعل ہو گئے، بھڑک گئے اور ان کو کھینچا، بہت زد و کوب کیا، مارا، یہاں تک کہ اتنا منہ سوج گیا تھا کہ ان کی ناک اور آنکھ بھی نظر نہیں آتی تھی منہ کے سوجن کی وجہ سے. آپ کا قبیلہ بنو تمیم، بنو تیم، تو انہوں نے اٹھا کر کے صدیق اکبر کو اپنے گھر پہنچایا اور یہاں تک کہ آپ کے ہوش میں آنے کا آپ کا پورا خاندان انتظار کر رہا تھا. حضرت ابو بکر صدیق پر پورے دن پوری شام رات گزر گئی. ان کی والدہ ام الخیر کھڑی رہی. لوگوں نے کہا کہ انہیں کچھ دودھ پلاؤ، پانی پلاؤ. رات کا آدھا پہر گزر چکا تھا جب آپ نے آنکھیں کھولی. ام الخیر کہتی ہے میں دودھ لے کر پہنچی تو صدیق اکبر نے سب سے پہلے پوچھا رسول اللہ کا کیا حال ہے. ام الخیر کہتی ہیں میں نے کہا ابو بکر یہ ساری جو تیری حالت بنی ہے اسی کی وجہ سے تو بنی، محمد کی وجہ سے. چھوڑ دے اس کا ذکر، عرب والے مکہ والے تیری بڑی عزت کرتے ہیں. حضرت ابو بکر فیصلوں میں بیٹھا کرتے تھے، مکہ والوں خون بہا، دیت وغیرہ کے معاملات میں آپ فیصلہ کرتے تھے. ان کی ماں نے کہا کہ تو چھوڑ دے محمد کو، اسی کی وجہ سے مکہ والوں نے تجھے آج اتنا مارا ہے. حضرت ابو بکر صدیق نے جو الفاظ کہتے ہیں اپنی ماں سے کہ میری ماں تجھے خبر نہیں کہ اس میں جو حلاوت اور شیرینی ہے ان کو چھوڑنے میں کوئی مٹھاس نہیں ہے. تو ضد پر تھے کہ میں جب تک حالات معلوم نہیں کروں گا میں دودھ بھی نہیں پیوں گا، پانی بھی نہیں. پوچھا کہ میں کیسے معلوم کروں کہ محمد کہاں ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں. صدیق اکبر نے اپنی ماں سے کہا جاؤ ام جمیل کے پاس، جو عمر فاروق کی بہن تھی، وہ اسلام لائی ہوئی تھی پہلے. کہا ام جمیل کے پاس جاؤ، وہ تجھے بتا دے گی کہ رسول کہاں ہیں. ام الخیر آئی ام جمیل کے پاس، کہا کہ محمد کہاں ہیں. ام جمیل نے کہا تجھے کیا ضرورت پڑ گئی محمد کی. وہ پہچانتی تھی ابو بکر کی ماں ہے اور ایمان لائی ہوئی نہیں ہے. تو ام الخیر رونے لگی، اے ام جمیل بتا دے میرا بیٹا موت کے قریب آ چکا ہے اور وہ کچھ کھاتا پیتا نہیں، کہتا ہے جب تک وہ اپنے نبی کو نہیں دیکھ لے گا کچھ نہیں حلق سے اتارے گا. ام جمیل کہتی ہے میں خود آ کر کے دیکھوں گی. وہ آئیں، جب صدیق اکبر کی یہ حالت دیکھی تو چیخ پڑی. کہا ابو بکر اللہ نے جو تجھے یہ دیا ہے، یہ جو مصائب یا مشقتیں جو تجھے رسول پاک کے دفاع کے راستے میں ملی ہے، یقیناً ہر مصیبت کا اجر اللہ کے نزدیک بہت بڑا ہے. دونوں عورتیں کندھے سے سہارا دے کر کے ان کو اٹھاتی ہیں. ام جمیل کہتی ہے میں جانتی ہوں اس وقت رسول اللہ کہاں ہیں. وہ زید بن ارقم کے گھر پر تھے. یہ دونوں عورتیں رات کے وقت
رات کا کتنا پہر گزر چکا تھا جب زید بن ارقم کے گھر جاتے ہیں. گھر کے اندر روشنی تھی. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے نہیں تھے، بیدار بیٹھے ہوئے تھے. ایسا لگتا تھا کہ اپنے عاشق صادق کے انتظار میں بیٹھے ہو. صدیق اکبر کو جیسے ہی دونوں عورتوں نے سہارا دے کر کے میرے آقا تک پہنچایا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر رکت طاری ہو گئی. بے اختیار آنکھوں سے آنسو نکل پڑے اور پھر عرض کیا، اے رب ذوالجلال، یہ میرا ابو بکر تیرے دین کی راہ میں مشقتیں اٹھایا ہے، ہر مصیبت کے بدلے ایک ایک جنت تو اسے عطا کر. یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ایک دو مرتبہ نہیں، کئی مرتبہ اسلام کے اس راہ میں مصائب کو برداشت کیا ہے. ایک وقت ایسا بھی آیا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، ابو بکر ہجرت کر کے چلے جاؤ. حبشہ صحابہ جا رہے تھے، ایتھوپیا، یہ پہلی ہجرت تھی مسلمانوں کی، اس میں حضرت ابو بکر کو بھی بھیجا گیا. آپ بھی ہجرت کر کے نکل گئے. راستے میں ایک شخص ملا ابن الدغنا نام کا. وہ اس نے دیکھا، ابو بکر سے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو؟ کہا، میری قوم نے مجھے میرے وطن سے باہر نکال دیا، میری قوم اب مجھے برداشت نہیں کر پا رہی ہے، میں نکل کر جا رہا ہوں، دوسرے ملک میں رہوں گا تاکہ میں اپنے رب کی عبادت اطمینان سے کر سکوں. ابن الدغنا وہ مکہ کا بڑا پہلوان آدمی تھا. اس نے کہا، ابو بکر، اگر تجھ جیسا آدمی مکہ میں نہ رہے تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی مکہ میں رہنے کے قابل نہیں ہے. اس نے بڑی تعریفیں کی اور کہا، چلو واپس، میں اپنی پناہ میں تجھے رکھتا ہوں. وہ لے آیا حضرت ابو بکر کو اور پورے مکہ میں اعلان کر دیا، اے لوگوں سنو، ابو بکر کو میں نے پناہ دی ہے. گویا کہ اس وقت ایسا رواج تھا، جس نے کسی کو پناہ دی اگر اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کیا تو گویا کہ پناہ دینے والے کے ساتھ آپ نے چھیڑ چھاڑ کیا، جنگ شروع ہو جاتی تھی. حضرت ابو بکر کے متعلق جب اس نے اعلان کیا تو پورے مکہ والے جمع ہوئے. انہوں نے کہا، ایک شرط پر ہم پناہ کو منظور کرتے ہیں، تمہاری پناہ کو تسلیم کرتے ہیں. کہا، کیا؟ کہا، ابو بکر سے کہنا کہ وہ جو نماز پڑھنا ہے، جو قرآن پڑھنا اپنے گھر میں پڑھیں، باہر آ کر نہ پڑھیں، کہ ہماری بیوی بچے فتنے میں مبتلا ہو رہے ہیں. ابن الدغنا نے کہا، میں ابو بکر سے یہ بات کہتا ہوں. اس نے کہا، تم سکون سے اپنے گھر میں کرو، جو عبادت کرنی ہے باہر مت کرنا. حضرت ابو بکر صدیق نے جب لوگوں کے حالات دیکھے، اپنے گھر کے باہر صحن میں ایک چھوٹی مسجد بنا لی، وہیں عبادت کرتے تھے. اور وہ تقوی کا بیت آج بادشاہ صدیق اکبر، جب قرآن کی تلاوت ہوتی تو وہ اپنے میں نہیں رہتے تھے، رکت طاری ہوتی تھی، آواز بڑھتی چلی جاتی تھی. تلاوت قرآن میں جیسی آواز آپ کی بڑھتی، راستہ چلنے والے رک جاتے تھے تلاوت سننے کے لیے. صدیق اکبر کی آواز میں وہ مٹھاس اور زبان میں وہ شیرینی اور الفاظ میں وہ تاثیر کہ پھر ہر دن تلاوت سننے والوں میں سے کئی لوگ ایمان لے آتے تھے. پھر یہ معاملہ بڑھ گیا، لوگ آئے اور کہنے لگے. ابن الدغنا آیا اور کہا، ابو بکر، میں نے پناہ دی ہے تمہیں، میرا کچھ خیال کرو. آپ نے کہا، میں آہستہ پڑھ رہا ہوں. پھر آہستہ ہوتے ہوتے پھر بلند ہو جاتی تلاوت، اور اس تلاوت میں کتنے لوگ دائرہ اسلام میں آئے. ابن الدغنا تیسری مرتبہ آیا اور کہا، ابو بکر، بہت ہو گیا، لوگ مجھے چھیڑ چھاڑ کر رہے ہیں، مجھے تانے مار رہے ہیں، تم کو میں نے کتنی مرتبہ کہا کہ اپنے گھر میں عبادت کرو. صدیق اکبر کھڑے ہوئے اور کہا، ابن الدغنا، تو اپنی پناہ واپس لے لے، مجھے میرے اللہ کی پناہ کافی ہے، میں اپنے رب کی پناہ میں ہوں. اس نے اپنی پناہ واپس لی، وہ بری ذمہ ہو گیا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت تک ان مصائب کا سامنا کرتے رہے. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پورے لوگوں نے مل کر کے بائیکاٹ کیا تھا 2 سال تک. 2 سال تک سوشل بائیکاٹ. ایسا بائیکاٹ تھا کہ آپ کے گھر تک کوئی کھانا پانی بھی نہ پہنچنے پائے، کوئی ان کے گھر والوں سے تجارت نہیں کر سکتا، کوئی سلام مصافحہ نہ کرے، کوئی رشتہ داری نہ کرے، کوئی دعوتوں میں نہ جائے نہ بلائے. ٹوٹلی بائیکاٹ کیا گیا تھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کا. 2 سال اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم شیب ابی طالب میں گزارے، وہ گھاٹیاں پہاڑوں میں رہ کر کے گزارے، جہاں پر کتنے تو دن ایسے آئے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پاک پر کہ آپ پتے کھایا کرتے تھے، درختوں کے پتے، اور چمڑوں کو پانی میں ابال کر کے کھانا پڑتا. حضرت ابو بکر صدیق کو لوگ کہتے، ابو بکر تمہارے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہوگا، تم بڑے تاجر آدمی ہو، مکہ کے ایک ماہر تاجر ہو، بزنس مین، لوگوں ان کی عزت کرتے ہیں، پیسے والوں کی. حضرت ابو بکر سے لوگ کہتے تم اپنی مرضی کے مالک ہو، لیکن اللہ اکبر، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان 2 سالوں میں
اگرچہ ان کا بائیکاٹ نہیں ہوا تھا، 2 سالوں میں کبھی بھی آپ نے کھانے کو ہاتھ نہیں لگایا. اللہ کا حبیب نہیں کھا رہا ہے تو میں کیسے کھاؤں؟ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر پر کھانا نہیں پہنچتا تو میرے گھر میں کھانا کیسے آئے؟ یہ صدیق اکبر اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ وفاداری. ہجرت کا جو موقع آیا، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سیدھے اپنے گھر سے حضرت ابو بکر کے گھر گئے اور ان سے کہا کہ چلو اللہ کا حکم آیا ہے، ہم مدینے کی طرف روانہ ہو جائے. حضرت ابو بکر نے رات ہی میں اونٹنی سوار کی، تیار کی، اور پھر ان کے والد ابو قحافہ وہ نابینا ہو چکے تھے، آنکھیں جا چکی تھیں، ایمان نہیں لائے تھے. وہ کہتے تھے یہ سب بچوں کا کھیل ہے جو اسلام ابھی چل رہا ہے، چند دنوں کے بعد سب چلے جائیں گے، ختم ہو جائیں گے. ابو بکر صدیق کے والد تو ان سے چھپ کر کے انہیں نکلنا تھا. گھر میں جتنا مال تھا سب حضرت ابو بکر نے لے لیا. اور حیرت کی بات یہ ہے کہ صدیق اکبر اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے اندر وہ نرمی تھی کہ آپ کے بیٹے عبداللہ اور آپ کی بیٹی حضرت اسما یہ دونوں ایمان لائے ہوئے تھے. حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت اسما کو کہا کہ تم روزانہ کھانا پہنچا دیا کرنا، ہم 3 دن تک غار ثور میں رہیں گے، یعنی ثور کی چوٹی، وہاں پر ہم لوگ قیام کریں گے. حضرت عبداللہ سے کہا کہ تم دن بھر دیکھنا مکہ والے ہمارے بارے میں کیا بات کرتے ہیں، رات میں آ کر ہم کو غار میں سنا دینا. اور اپنے ایک غلام کو بھی اس بات پر لگایا تھا کہ تم بکریاں چراتے ہوئے رات کو اس پہاڑ تک لے آنا، ہم دودھ دوہ کر کے اس کا استعمال کر لیں گے. یہ ساری تیاریاں ایک رات میں حضرت ابو بکر نے کی. اور جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے تو ان کی بیٹی اسما دیکھیں وہ کہتی ہیں میں اپنے کپڑے پھاڑ کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھیلیاں باندھی. رات کو یہ دونوں صاحب نکلے ہیں اور ابو قحافہ کو پتہ چل گیا، ابو بکر صدیق کے والد کو، کہ یہ میرا بیٹا چلا گیا ہے. جیسے ہی ان کو پتہ چلا اٹھ کر کے آئے، کہا کہ اسما کہاں ہو؟ سنا ہے ابو بکر چلا گیا اور ضرور وہ محمد کے ساتھ گیا ہوگا، اور یہ بھی ضرور ہے کہ پورا مال لے کے گیا ہوگا. تو ان کی بیٹی کہتی ہیں کہ میں نے تھیلی میں کچھ پتھر جمع کیے اور ایک طاق میں رکھ دیا. ان کی آنکھیں دکھتی نہیں تھی. کہا دادا نہیں، ہمارے لیے کچھ چھوڑ کر کے گئے ہیں، بچوں کے لیے کچھ چھوڑ کر کے گئے ہیں. کہا کہاں رکھ کے گیا ہے، کیا چھوڑ کے گیا ہے؟ تو حضرت اسما اپنے دادا کا ہاتھ پکڑ کر کے لائی طاق میں، وہ تھیلی پر ہاتھ گھمانے کے لیے لگایا. کہا ہاں اچھا کیا کہ اپنے اولاد کے لیے کچھ چھوڑ کر کے گیا ہے. یہ حضرت اسما نے نہیں کہا کہ درہم چھوڑ کے گئے، دینار چھوڑ کے گئے، بلکہ یہ کہا کچھ چھوڑ کر کے گئے. اور ضرور وہ کچھ چھوڑ کر کے گئے تھے. حضرت اسما سے کوئی پوچھتا آپ نے اپنے دادا کو ایسے کیوں خبر دے دی کہ ابو بکر تو آپ کے لیے کچھ نہیں چھوڑے تھے، آپ نے پتھروں کو کہا کہ کچھ چھوڑ کے گئے ہیں. حضرت اسما کہتی واللہ ابو بکر کا چھوڑا ہوا ایک پتھر دنیا کے ہیرے سے زیادہ قیمتی ہے، وہ ہمارے لیے کافی ہے. تو وہ فرما بردار بیٹی بھی تھیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس قدر جانثاری فرماتے رہے، اور غار ثور تک پہنچنے میں جو معاملات آئے آپ سنتے رہتے ہیں. یہ مدینے کا راستہ نہیں تھا جس راستے پر یہ لوگ چلے تھے، مدینے کا راستہ الگ تھا، کیونکہ مکہ والوں کو معلوم تھا کہ اگر یہ لوگ مکہ چھوڑیں گے تو سیدھے مدینے جائیں گے، کیونکہ مدینے میں آلریڈی صحابہ ہو چکے تھے، تبلیغ ہو چکی تھی، وہاں کئی لوگ ایمان لا چکے تھے، اور میرے آقا کا انتظار مدینے والے کر رہے تھے پہلے سے بھی. مکہ والوں کو معلوم تھا کہ اگر یہ جائیں گے تو مدینے جائیں گے. اسی لیے ہجرت کی رات جب مکہ والوں کو معلوم ہوا تو سارے مدینے کے راستے پر ڈھونڈنے کے لیے نکل پڑے. لیکن صدیق اکبر کی یہ بردباری تھی، دور اندیشی تھی. آپ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے ہم مدینے کے راستے پر نہیں جاتے ہیں، دوسرا راستہ لیتے ہیں، 2-3 دن ہم رک جاتے ہیں، ان کی تلاش اور جستجو ختم ہو جائے تو پھر ہم آگے کا سفر کریں گے. یہ کہہ کر کے وہ غار ثور پر لے آئے. ثور ایک پہاڑی ہے مکہ میں. پہاڑی کا مطلب چھوٹی پہاڑی نہیں، وہ بہت بڑا پہاڑ ہے، 5000 فٹ اونچا پہاڑ ہے. چڑھتے چڑھتے حالت خراب ہو جاتی ہے. آج بھی وہ پہاڑ ویسے ہی موجود ہے. اس میں سب سے اوپر جانے کے بعد چوٹی پر ایک غار ایسا ہے کہ اس میں 2 لوگ صرف بیٹھ سکتے ہیں، کھڑے بھی نہیں ہو سکتے. پتھروں سے ڈھکا ہوا ایک غار ہے. وہ حضرت ابوبکر صدیق کو معلوم تھا. اندازہ ایسا ہوتا ہے کہ عرب والے پہاڑ چڑھنے میں بڑے ماہر تھے، کیونکہ پہاڑی علاقے تھے ان کے. کیونکہ آج بھی جغرافیہ کے اعتبار سے دیکھا جائے
تو آج کی رپورٹ میں بھی یہ بتایا جاتا ہے کہ سعودی عرب میں ہی تقریباً آج بھی 20 لاکھ پہاڑ ہیں. بہت بہت پہاڑیوں کا یہ علاقہ ہے. تو وہ سفر بھی پہاڑ چڑھ کر کے کیا کرتے تھے. حضرت ابو بکر صدیق رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر پہاڑ چڑھنے لگے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو تھکن کا احساس ہوا تو صدیق اکبر نے اپنے کندھے پیش کیے. کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے کندھوں پر سوار ہو جائیں اور میں لے کر کے چلتا ہوں. اندازہ کریں اس وقت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر پاک 53 سال کی ہے اور ابو بکر کی عمر 50 سال کی ہے. 50 سال کا آدمی 53 سال کے بار نبوت کو اٹھا رہا ہو. یقیناً میرے عزیزوں عام انسان کو نہیں اٹھایا ابو بکر نے، پورے کائنات کے آقا کو اپنے کندھوں پر لیا. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے منع بھی نہیں فرمایا. ابو بکر کے کندھوں پر سوار ہوئے. آج مجھے اندازہ ہے ایک چھوٹی سی تھیلی، ایک آدھا لیٹر کی بوتل، چھوٹی سی تھیلی میں 2 کیلے اور 1 سیب تھا. یہ ہم کو اوپر چڑھنے کے وقت بھاری پڑ رہے تھے. ہم سوچ رہے تھے کہ یہ تھیلی کہیں پر چھوڑ دیں. بوتل پکڑ کر کے چڑھنے میں یہ بھاری لگ رہا تھا. بیگ سامان تو دور کی بات، یہ تو راستے میں کھانے کے لیے جو لیے تھے 2 کیلے 1 سیب اور ایک آدھا لیٹر کی بوتل، یہ بھاری پڑ رہی تھی. اس دن اندازہ ہوتا ہے صدیق اکبر نے کیسی جانثاری کی ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا اپنے کندھوں پر لے کر کے وہ 5000 فٹ کی اونچائی طے کی تھی. اور اتنا ہی نہیں، اس غار پر جانے کے بعد آپ نے خود اپنے ہاتھوں سے غار صاف کیا. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو غار میں لے کر اندر تشریف لائے اور پھر وہاں وہ واقعہ بھی پیش آیا کہ آپ نے اپنی جان بھی حضور پر نثار کر دی. اسی لیے جان نثار آپ کو بار بار کہا جاتا ہے. کیسے کہ ایک زہریلا سانپ اس میں اندر داخل ہوتا ہوا آپ نے دیکھا تو اپنی ایڑی اس کے سامنے دبا دی. سانپ نے کاٹا پھر بھی آپ پیر نہیں ہٹائے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند جیسے بیدار ہوئی، آپ کا چہرہ پیلا پڑا ہوا تھا. ابو بکر کا جسم زہر سے پورا پیلا ہو رہا تھا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو آپ نے کہا یا رسول اللہ سانپ کاٹ رہا ہے. کہا ہٹاتے کیوں نہیں؟ کہا کہیں وہ آپ کو تکلیف نہ دیتے. اسی کو جانثاری کہتے ہیں کہ ہم اپنے اوپر مصائب لے لیں لیکن نام نبی پر حرف بھی آنے نہ دیں، کوئی انگلی بھی اٹھانے نہ پائے. اس صحابہ کے اخلاق سے کچھ تو سیکھنا چاہیے. ہم پہلے آج اپنا آرام دیکھتے ہیں، بعد میں دیکھا جائے گا نبی کی بات کریں گے. اگر وقت ہے تو رسول کی بات کریں گے. انہوں نے جان اپنی وار دی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر پیر ہٹاؤ، کوئی بھی موذی مجھے تکلیف نہیں دے گا، بلکہ وہ سانپ میری زیارت کا مشتاق ہے. وہ سانپ نے زیارت کی اور چلا گیا. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا تھوک شریف، اپنا لعاب ان کے پیر پر لگایا. حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں سانپ کا کاٹا ہوا پورا دور ہو گیا، پتہ ہی نہیں چلتا تھا. زہر کافور ہو گیا، ختم ہو گیا. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کے ساتھ اس غار میں ہیں. اب جو یہاں واقعہ پیش آیا وہ یوں ہوا کہ کفار مکہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس غار تک بھی پہنچ گئے، وہاں تک بھی آ گئے، کیونکہ قدموں کے نشان دیکھتے تھے لوگ اس وقت اور اونٹ کی مینگنیاں دیکھتے تھے کہ اگر یہاں سے کوئی گیا ہے تو یہ علامت ہے سفر ہوا ہے کسی کا. تو تلاشتے ہوئے اس پہاڑ کے اوپر تک آ گئے. حضرت ابو بکر کہتے ہیں میں غار کے اندر سے دیکھ رہا تھا ان کافروں کو اور پہچان بھی رہا کون کون آیا ہے. اب خوف ہونے لگا، ڈر ہونے لگا. میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ تھوڑا سا نیچے جھانک لیں تو ہم انہیں نظر آ جائیں گے، اور اب ہم دیکھ لیے جائیں، اگر پکڑ لیے جائیں تو ہمارے ساتھ یہ سارے لوگ مل کر بڑا برا سلوک کریں گے. ہم 2 ہی ہیں یہاں پر. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہایت ہی اطمینان کے ساتھ، خوف کے وقت چہرے بدل جاتے ہیں، خوف کے وقت گھبراہٹ سے ہاتھ پیر میں راشا آ جاتا ہے، کپ کپی آتی ہے. حضرت ابو بکر سے ایک سوال کرتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر ان 2 کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جن کا تیسرا ساتھی اللہ ہو؟ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا ان کی پوری دنیا کچھ نہیں کر سکے گی. میرے آقا نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، مت گھبرا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے. رب ذوالجلال نے حفاظت و سیانت بھی فرمائی
اور قرآن میں اس کا ذکر فرمایا اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. یہ کیسے لوگ ہیں جن کے سفر کو بھی قرآن نے اپنے صفحات میں جگہ عطا کی ہے. صدیق اکبر اللہ تعالیٰ عنہ کے ان واقعات کو فرماتے ہیں جس دن میرے آقا نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا, مت گھبرا, اللہ ہمارے ساتھ. فرماتے ہیں پوری موت تک پھر کسی معاملے میں مجھے خوف نہیں آیا. آخر عمر تک صدیق اکبر پھر کسی بھی چیز سے ڈرتے ہی نہیں تھے. آج اس جملے کی ہمیں ضرورت ہے. میں آج کہوں گا اے مسلمانوں مت گھبراؤ, اللہ ہمارے ساتھ ہے, اللہ ہمارے ساتھ ہے. لوگ یہ آج محسوس نہیں کر رہے ہیں کیونکہ قرآن خود کہہ رہا ہے کان حقا علینا نصر المؤمنین, ہم نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کہ ایمان والوں کی مدد کریں. قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. تم گھبراؤ مت, پریشان مت ہو, تم ہی سب سے زیادہ کامیاب رہو گے اگر تمہارے اندر ایمان ہے. قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ, اللہ فرماتا ہے ایمان والے سب سے زیادہ کامیاب. آج یہ جو چہرے ہیں ہم سے سوال کرتے ہیں, پھر یہ ظالموں کا ظلم, یہ کافروں کی شرارتیں, یا مشرکین کا ہمیں آنکھیں دکھانا, یہ سب کیا ہے؟ اس کا کل ملا کر کے ایک ہی جواب ہے میرے عزیز بھائی کہ تو اپنے آپ میں محسوس نہیں کر رہا ہے کہ اللہ میرے ساتھ ہے. تم آج بھی ایمان کے اس ڈگر پر نہیں آ رہے ہو جس کی ضرورت ہے تمہیں. کسی صاحب نے مجھ سے آج یہی کہا تھا کہ آج لوگ پروٹیسٹ کرتے ہیں, احتجاج کرتے ہیں, پارلیمنٹ میں ہماری نمائندے نہیں ہیں اس لیے وہ جو چاہے وہ کر رہے ہیں. آج پارلیمنٹ میں ہماری سیٹیں نہیں ہیں, ہمارے نمائندے نہیں ہیں, اسی لیے وہ جو چاہے وہ کر رہے ہیں. تو کسی حکیم نے بہت اچھے انداز میں کہا وہ سیٹیں تو چھوڑ دے پارلیمنٹ میں, جہاں تیری قسمت کے سارے فیصلے بدلے جاتے ہیں وہ سیٹیں مسجد کی ہیں, وہ تو خالی چھوڑا ہوا ہے. یہاں کی سیٹیں بھر دے پہلے, یہ ساری سیٹیں خالی پڑی ہوئی ہیں اور تم کہتے ہو وہاں سیٹیں ہماری نہیں. یہاں پوری کائنات کی قسمت بدلی جائے گی تمہاری ان سیٹوں سے. مجھے بتاؤ پورے اسلام کو پھیلانے میں جو اہم کردار ہے, دنیا کی سب سے پہلی پارلیمنٹ مدینے میں کہاں بنی؟ وہ مسجد نبوی ہے. وہ کھجور کے پتوں سے بنی ہوئی مسجد, دیوار مٹی کی تھی اور کھجور کے پھڑ ڈالے ہوئے چھت تھے اور زمین کنکریوں کی تھی. سجدہ کرنے کے بعد پیشانی میں کنکریاں لگتی تھیں, اور اس چھوٹی سی مسجد سے صحابہ نے پوری دنیا میں قیصر و کسریٰ کو بھی گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کر دیا. اس زمانے کی سپر پاور طاقتیں قیصر و کسریٰ کو بھی نیچے کر دیا کہ نہیں کیا؟ میرے عزیزوں وہ سیٹیں انہوں نے بھر دی تھیں, اس لیے کہ حدیثوں میں ملتا ہے جمعہ کا دن آتا, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے لیے آتے تو جانتے ہیں صحابہ سیٹیں کب سے پکڑتے تھے؟ جو فجر کی نماز میں آتا تو جمعہ تک کوئی نہیں اٹھتا تھا. انہوں نے وہ سیٹیں بھر دی تھیں, اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو پوری کائنات میں بھر دیا تھا, اور ان کی طاقت اور ان کی قوت کے دبدبے تھے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ جملہ آپ کو میں آج اس لیے حوالے کر رہا ہوں کہ آج پھر سے آپ کہیں کہ گھبراؤ مت, اللہ ہمارے ساتھ ہے, اللہ ہمارے ساتھ ہے, تم ایک ہو جاؤ, متحد ہو جاؤ. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت اللہ نے کیسے کی؟ چھوٹی سی چیزوں سے, چھوٹی سی چیزوں سے. جب مولا حفاظت کرنا چاہے, اس غار پر ایک مکڑی نے جالا بن دیا, ایک کبوتری نے انڈے دے دیے, فوراً کے فوراً کافر وہاں تک بھی پہنچے غار کے منہ پر, انہوں نے دیکھا اور آپس میں بات کرنے لگے, ارے میاں یہاں تو مکڑی کے جالے ہیں, کبوتری نے انڈے دے دیے, اگر کوئی آدمی آیا ہوتا تو جالا ٹوٹا ہوا ہوتا اور کبوتری اپنے انڈے ادھر ادھر کر چکی ہوتی, بھاگ گئی ہوتی. تو یہی سوچ کر کے وہ وہاں تک پہنچ کر کے بھی واپس آئے, وہاں جا کر کے بھی واپس. بلکہ حضرت ابوبکر فرماتے ہیں وہ ہمارے غار کے ارد گرد کافی دیر تک گھومتے رہے. جس غار میں یہ دونوں بیٹھے ہوئے تھے اس غار کے ارد گرد گھومتے رہے. اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جان ہے جان کیا نظر آئے, کیوں عدو گرد غار پھرتے ہیں, وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں, تیرے دن اے بہار پھرتے. اس نعت میں اعلیٰ حضرت نے بہت ہی اہم نقطہ ہمیں بیان کیا ہے. ان کافروں کو نظر کیوں نہیں آیا؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر نظر کیوں نہیں آئے؟ وہ ایک بہت اہم فلسفہ ہے.
میرے عزیزو آپ زندہ ہیں کہ نہیں؟ آپ بھی زندہ ہیں، لیکن آپ کو زندہ رکھنے کے لیے آپ کی جان ہے، لیکن جان کو دیکھا کہاں ہے آپ نے؟ جان کو دیکھا ہے آپ نے کیسی رہتی ہے؟ کالی ہے، سفید ہے، لمبی ہے، چھوٹی موٹی، کچھ نہیں پتا ہے آپ کو۔ جان کی اپنی کوئی شکل نہیں دکھتی ہے، لیکن وہ ہے جان۔ اور ہمارا عقیدہ ہے کہ میرے آقا جانے کائنات ہیں، کائنات کی جان ہے۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ جان ہے، جان کیا نظر آئے، کیوں عدو، کیوں دشمنوں گرد غار پھرتے ہیں؟ تم غار کے ارد گرد پھر رہے ہو، وہ پوری کائنات کی جان ہے وہاں پر۔ اور اللہ رب العزت اپنے نبی کا محافظ ہے، اپنے نبی کی حفاظت فرما رہا ہے۔ اب یہاں سے ایک بات سمجھ میں آتی ہے، اللہ عز و جل جب حفاظت فرمانا چاہے تو مکڑی کے جال کو خود قرآن میں اللہ کہتا ہے، فرماتا ہے ان اوہن البیوت لبیت العنکبوت، دنیا میں سب سے کمزور گھر اگر کسی کا ہے تو مکڑی کا گھر ہے۔ حقیقت ہے نا، انگلی لگانے سے اس کا گھر ٹوٹتا ہے، جو پوری کائنات کا سب سے بڑا بادشاہ ہے۔ یہ میرے مولا کا دستور ہے، بہت بڑی طاقتوں کو بہت چھوٹی سی چیزوں سے بچاتا ہے، اور کبھی بہت بڑی طاقتوں کو بہت چھوٹی سی چیزوں سے مار بھی دیتا ہے۔ نمرود جیسے بڑے بادشاہ کو مچھر سے مار دیا، فرعون جیسے بہت بڑے غرور و تکبر میں مبتلا رہنے والے بادشاہ کو پانی سے ہلاک کر دیا، شداد کو ایک ٹھوکر سے مار دیا، ابو جہل کو کسان کے جو چھوٹے دو بچوں سے ختم کر دیا، صحابہ تھے وہ۔ یہ اللہ رب العزت کا دستور ہے۔ آج بھی یقیناً ہمارا یہ عقیدہ ضرور ہے کہ ابرہا جب ہاتھیاں لے کر کعبے کو ڈھانے آیا تو بدلے میں مولا نے ہاتھی ٹکر کے لیے نہیں بھیجے، چھوٹی سی ابابیل چڑیاں بھیجی۔ تو رب تبارک و تعالیٰ کے دستور میں ایسا ہے، اس کے معاملات میں ایسا ہے۔ آج بھی مولا کی حفاظت آئے گی، چاہے وہ ہماری حفاظت مولا مکڑی کے جال سے کرے، چاہے وہ ہماری حفاظت مولا پانی سے کرے کہ ہوا سے کرے، یا پھر مچھر کو کسی موذی کے ناک میں گھسا جائے، کرے گا حفاظت۔ لیکن تم پہلے یہ تو کہو کہ نہ گھبراؤ، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور جو مسلمان یہ کہے گا اللہ میرے ساتھ ہے تو پھر وہ گناہوں سے بھی بیزار ہوگا، کہ جس کا یہ عقیدہ ہے کہ میرے سونے میں میرا مولا مجھے دیکھ رہا ہے، میرے چلنے میں مجھے میرا مولا دیکھ رہا ہے، تو کیا دیکھتے وقت، اللہ کے دیکھتے وقت تم ننگا ہونا پسند کرو گے، بے حیا ہونا پسند کرو گے؟ آج تو حال یہ، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں تو پیر نہیں پھیلا رہے ہو، آپ مسجد میں سو کر کے لیٹ کر کے کیوں نہیں سن رہے؟ آپ ادب کی تمیز کے دائرے میں بیٹھے ہوئے کیوں؟ یہ دنیا دیکھ رہی ہے، مولانا دیکھ رہے ہوں گے، خطیب دیکھ رہا ہے، ان کا دیکھنا تمہیں پورا ایکٹیو کیا ہوا ہے، اگرچہ نیند آ رہی ہے سنبھل کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو جس دن دل میں یہ خیال آ جائے میرا مولا مجھے دیکھ رہا ہے، قسم رب ذوالجلال کی، کوئی اندھیریاں ہو تمہارا ہاتھ گناہ کی طرف نہیں بڑھے گا، کیسی بھی اندھیریاں ہو تمہاری آنکھیں خیانت نہیں کریں گی۔ یہ تصور اپنے اندر لاؤ۔ صدیق اکبر اللہ تعالیٰ عنہ کا یہی ایمان اور توکل تھا، بہت اعلیٰ یقین تھا۔ بہرحال میں جلدی سے آگے بڑھتا ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو اہم معاملات ہیں، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لا رہے تھے، یہاں پر ایک اور معاملہ دیکھیں۔ جب سفر میں تھے تو حضرت ابوبکر کبھی حضور کے آگے چلتے تھے، کبھی پیچھے، کبھی دائیں کبھی بائیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پوچھتے کہ ابوبکر ایسا کیوں کر رہے ہو؟ عرض کہتے کہ آقا اگر کہیں کوئی تیر چلائے تو پہلے مجھ پر لگ جائے، میں بار بار ادھر ادھر ہوتا ہوں۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ کے قریب پہنچنے لگے، حضرت ابوبکر کا ایک عمل یہ بھی دیکھ لیں، جب قریب پہنچے مدینے والے سارے لوگوں نے حضور کو نہیں دیکھا تھا، کچھ صحابہ پہلے آئے جو بیعت عقبہ اولیٰ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 12 صحابہ نے بیعت کی اور وہ گئے مدینے میں، سب کو تبلیغ کیا، پھر 70 صحابہ آئے ان کو تبلیغ کیا۔ اس طرح سے مدینے میں ایمان پھیل گیا تھا، بہت سارے لوگوں کے گھروں میں اسلام آ چکا تھا، لیکن ان کی بیویاں، ان کی بچیاں، ان کے خاندان والے صرف میرے آقا کے جلووں کے تذکرے ہی سن رہے تھے، ابھی دیکھا نہیں تھا۔ جب مدینے پہنچ رہے تھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، تقریباً یہ سفر 8 یا 9 دن کا تھا آپ کا، مکہ سے جو چلے تھے مدینے پہنچنے کے لیے۔ قبا میں آپ نے قیام فرمایا ہے، جو قبا اس وقت مدینے سے باہر کا علاقہ تھا۔ اب جب مدینے میں داخل ہونے کا معاملہ آیا
مدینے والے کیا کرتے تھے جانتے ہیں آپ؟ جیسی ان کو خبر ملی تھی کہ اللہ کا رسول مکہ سے نکل چکا ہے تو روزانہ مدینے والے سنیت الوداع کی گھاٹیوں پر، اونچے ٹیلے تھے مدینے میں، وہاں سے سب دور سے آنے والے بھی دکھتے تھے، اس ٹیلے پر جا کر سارے مدینے والے جمع ہو جاتے تھے، دیکھتے تھے، صبح سے شام ہو جاتی تھی، پھر وہیں کھاتے پیتے تھے سب، وہ میلے کے شکل ہو گئی تھی، روز جاتے تھے حضور کا انتظار کرتے، پھر گھروں پہ واپس آ جاتے، تقریباً کئی دنوں تک اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا دل سے جنہوں نے استقبال کیا وہ مدینے والے لوگ ہیں، وہ اہل مدینہ ہیں۔ آج بھی اللہ نے ان کے دلوں کو نرم رکھا ہے، آج بھی مدینے والوں کی طبیعت پورے عرب والوں کی طبیعت سے الگ ہے آج بھی۔ اور جب مدینے والے وہاں پہنچے، پھر ایک دن وہ آیا کہ جب دور سے دو شکلیں انہیں نظر آنے لگی، ایک اونٹنی پیچھے چلی آ رہی ہے اور دو لوگ پیدل چلے آ رہے ہیں، تو مدینے والوں نے پہچان لیا کہ یہ ضرور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی ابو بکر ہیں، کیونکہ حضرت ابو بکر کے غلام عبداللہ انہوں نے پہلے مدینے میں آ کر خبر کر دی تھی۔ اب دور سے جب دو نظر آنے لگے، ان کا جوش، ان کا ولولہ ایسا تھا مدینے والوں کا، سارے کے سارے چوٹی پر چڑھ گئے اور بچیاں دف زور زور سے بجانا شروع کرتی ہیں، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ ان بچیوں کی زبان سے کیا نکل رہا تھا جانتے آپ؟ وہ یہ کہتی تھی، اے لوگو، 14ویں کا چاند ہم پر طلوع ہو گیا ہے، سنیت الوداع کی گھاٹیوں سے 14ویں کا چاند ہم پر طلوع ہو گیا ہے، ہم پر تو اب شکر لازم ہو گیا کہ اللہ کی طرف بلانے والا ہمارے پاس آیا ہے۔ پوری کائنات کو چھوڑ کر میرا آقا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی بستی میں جانا پسند کیے تو مدینہ تھی، مدینے کی طرف رخ کیا۔ مکہ کے علاوہ اور بھی تو شہر تھے، کہیں اور جاتے میرے آقا، مدینے کو پسند کیا۔ جب دور سے وہ دونوں دکھنے لگے، ادھر جوش، ولولہ، دف کی آوازیں آنے لگی، اس جانثار صحابی صدیق اکبر نے کیا کیا؟ اللہ اکبر! روایتیں بتاتی ہیں حضرت ابو بکر نے فوراً اپنا جبہ اتار دیا، اور جبہ اتار کے ہاتھ میں ساتھ میں کچھ تھا نہیں، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسے سایہ کرنے لگے، جیسے جھنڈا ہلاتے ہیں، حضور پر ایسے جبہ پکڑ کر کے سایہ کرنے لگے اور چلنے لگے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اتنا لمبا سفر ہو گیا، مکہ سے چل کر مدینے، کڑی دھوپ میں بھی سفر ہوا، کہیں تم نے یہ جبہ سایہ نہیں کیا؟ یا مدینہ قریب آ رہا ہے، تم جبہ اٹھا کر سایہ کر رہے ہو؟ عرض کیا کرتے، سوچ تو دیکھو۔ کہتے یا رسول اللہ، یہ مدینے والے نئے لوگ ہیں، کہیں غلطی سے مجھے رسول نہ سمجھ لیں، بلکہ میں یہ ہلا کر کے انہیں بتا رہا ہوں کہ ساتھ میں آنے والا خادم ہے اور آقا یہ ساتھ چل رہا ہے۔ آپ نے صدیق اکبر نے لوگوں کے ذہن میں، گمان میں بھی نہ آ جائے کہ کوئی، کیونکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نہایت سادگی میں چلتے تھے، نہایت سادگی میں تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق احترام کے لیے چیزیں بتاتے، اسی لیے بعض صوفیاء کرام نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول سے ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں ان کی عظمت کا احساس کرنے کے لیے غلاف ڈالو، کبھی چادر ڈالو، کیونکہ عام نہ لگے۔ 100 خبریں ہیں، ایک اللہ کا ولی اس میں سویا ہے، چادر اسی لیے ڈالتے ہیں کہ پتہ چلے سب خبروں کی طرح نہیں، یہ اور خبر ہے، یہ اللہ والا ہے۔ یہ صدیق اکبر کے عمل سے ہمیں نظر آتا ہے۔ مسجدوں کو مینار کیوں لگاتے ہیں، گنبد کیوں بنا رہے ہیں؟ اس لیے کہ لوگوں کو یہ پتہ چلے سب گھروں کی طرح یہ گھر نہیں، یہ اللہ کا گھر ہے، اس کی شان الگ ہے۔ اسی لیے اللہ اور اس کے رسول سے ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں اس کی عظمت کا احساس ہو، اس لیے کوئی ایسا عمل کرو۔ یہ بیچ میں بات آئی ہے، میں کئی چیزیں تمہیں حل کر دوں۔ لوگ جو سوال کرتے ہیں کہ فاتحہ کر رہے ہیں ہم، غوث پاک کی نیاز دلا رہے ہیں، چراغ جلا رہے ہیں، 11 چراغ رکھے ہوئے روشن کیے ہوئے ہیں، بہت سارے معاملات، اس کو لے کر کے کچھ لوگ ہمیں تہمت لگاتے ہیں کہ یہ سب شرک پرستی، بت پرستی، پتہ نہیں کیا کیا ہے۔ میرے عزیزو، پہلی بات یہ سن لو، چراغ لگانا کوئی واجب فرض کام نہیں، لیکن میں اس کو حرام بھی نہیں کہتا۔ وجہ یہ ہے کہ وہ عظمت کا احساس دلانے کے لیے، گھر والے بچے ہوں یا دیکھنے والے ہوں، ان کے اندر عظمت کا احساس دلانے کے لیے بزرگوں نے کیا تھا، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، کوئی حرج نہیں۔ حضرت صدیق اکبر کے عمل سے یہ ثابت ہوتا ہے اللہ اور اس کے رسول سے متعلق چیزوں کو کچھ الگ کرو تاکہ لوگوں کو احساس ہو کہ یہ عام چیز نہیں ہے، یہ اور چیز ہے۔ مدینہ طیبہ میں جب تشریف لائے،
اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری کے مکان میں مہمان بن گئے، لیکن حضرت ابو بکر صدیق کو خارجہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ٹھہرایا گیا۔ وہ مدینے کے ایک متمول آدمی تھے، بڑے امیر آدمی تھے اور بڑے تاجر تھے۔ حضرت ابو بکر کو پہلے سے بہت پسند کرتے تھے، اس لیے حضور نے ان کے گھر انہیں بھیج دیا، خارجہ بن زید۔ اب یہاں مدینے میں آنے کے بعد اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اب جو مدنی دور شروع ہوا، یہ 10 سال کا دور ایسا ہے جس میں ساری جنگیں ہوئی، بدر ہو کہ احد ہو کہ خندق ہو، جتنی جنگیں ہیں، حنین ہے، تبوک ہے اور فتح مکہ ہے، خیبر ہے، یہ ساری جو جنگیں ہوئیں وہ مدنی دور میں ہوئیں۔ مکہ میں جب تک تھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جنگ نہیں فرمائی۔ ساری مدینے میں آنے کے بعد کیونکہ اسلام کا قلعہ مضبوط ہو چکا تھا، اسلام کی سب سے پہلی پارلیمنٹ مسجد وہاں بن چکی تھی، اس مسجد میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم امامت بھی فرماتے تھے، درس بھی دیتے تھے، صحابہ کو سکھاتے بھی تھے، اور وہ غریب صحابہ جو اپنا گھر بار چھوڑ کر کے آئے ان کے لیے بھی ایک کٹا بنا کر کے اسی میں ان کی پرورش بھی کی جاتی۔ اگر کوئی بیمار ہو تو اس کو ہاسپٹل کا کام بھی اسی مسجد کے کونے میں کیا جاتا تھا، جنگ کے قیدیوں کو لا کر کے بھی اسی مسجد کے کونے میں باندھا جاتا تھا۔ بہت سارے کاموں کے لیے ایک مسجد نبوی کا استعمال ہوتا تھا، ایک مسجدوں کو آج جن کاموں کے لیے استعمال ہونا چاہیے وہ کام اب ختم ہو گئے ہیں۔ بہرحال مسجدیں مرکز ہوا کرتی ہیں تبلیغ اور ہدایت کی۔ آج فرض نمازوں کے بعد تو مسجدیں بند ہیں، مسجدوں میں آج کچھ مل نہیں رہا ہے، لوگ بس فرض نماز کے لیے داخل ہوئے اور نکل گئے۔ ہمارے دین کی اصل بنیادیں مسجدوں سے تھی، مدرسے تو بہت بعد میں بنے ہیں، یونیورسٹیاں بعد میں بنی ہیں۔ اسلام کے جتنے بڑے بڑے فقہا کو آپ دیکھو گے، امام اعظم ابو حنیفہ کہاں پڑھے اور کہاں پڑھائے؟ پورے مسجد میں۔ سزا کیا ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناراضگی کی نشانی۔ سزا کیا ہے؟ کچھ لوگوں کو ایسا لگتا ہے مجھے کچھ نہیں ہو رہا، میرا گھر بار سب صحیح ہے، ٹھیک ٹھاک ہے، تو فرمایا اس کی پہلی سزا تو یہ ہے عقوبۃ قسوۃ القلوب، یعنی جو کنٹینیو گناہ کرتا ہے رب تعالیٰ اس کا دل پتھر کی طرح بناتا ہے، سخت ہو جاتا ہے اس کا دل۔ نہ رب تبارک و تعالیٰ کے نام پر اس کی کبھی آنکھیں بھیگتی ہوئی دکھتی ہے، نہ عذاب قبر کا اسے خوف محسوس ہوتا ہے، نہ محشر کے دن کی فکر، نہ جہنم کے لپکتے ہوئے شعلوں سے اس کا دل دہلتا ہے، نہیں، دل سخت ہو گیا ہے۔ گناہوں پر جو بندہ کنٹینیو اصرار کرتا جاتا ہے اس کا دل سخت کر دیا جاتا ہے۔ یہ رب تبارک و تعالیٰ کے ناراض ہونے کی نشانی ہے، غضبناک ہونے کی نشانی ہے۔ اور ایک نشانی یہ فرمائی ہے، تابعین نے فرمایا کہ اگر بندے کو عبادت کرنے میں مزہ نہیں آتا تو سمجھ لو کہ رب تعالیٰ اس سے ناراض ہے، توفیق چھین لیا۔ نماز پڑھنے میں دل نہیں لگتا، اور اگر وہ نماز کی اذان کی آواز سن کر کے بھی لاپرواہی برتتا ہے تو فرمایا گیا یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کا رب اس سے راضی نہیں ہے۔ اور جس سے مولا راضی ہوتا ہے کڑاکے کی ٹھنڈیوں میں بھی اس کو بستر سے اٹھا کر اپنے دربار میں لاتا، جس سے رب تبارک و تعالیٰ راضی ہے اس کو اپنے دربار میں لگائے رکھتا ہے۔ وہ رات ہو کہ دن ہو کہ صبح ہو کہ دوپہر ہو، وہ بندہ دوڑا ہوا رب تعالیٰ کے حضور پہنچ جاتا ہے۔ میرے عزیزو اپنی اپنی فکر کریں، ہم کس کیٹیگری میں چل رہے ہیں؟ کہیں ایسی زندگی نہیں گزر رہی ہے کہ ہمارا رب ہم سے راضی نہ ہو، ناراض ہو۔ اللہ فرماتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور وہ شخص جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے خوف کیا، ڈر گیا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور خواہشات نفسانی کے خلاف کیا، نفس کچھ اور چاہ رہا تھا، تم اس کی طرف نہ جا کر اللہ کے حضور کھڑے ہونے کا تمہارے دل میں احساس پیدا ہوا، خوف آ گیا۔ اس کا اجر جانتے ہو کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو ایسے آدمی کا ٹھکانہ تو جنت ہی ہے، اس کا ٹھکانہ سیدھے جنت ہے۔ خواہشات نفسانیہ یہ ہر ایک کو دی گئی ہیں، یہ انسان کے ساتھ ساتھ چل رہی ہیں، اسی سے جنگ ہماری پوری کنٹینیو موت تک چلتی رہتی۔ دنیا میں دوست بھی بنتے ہیں، دشمن بھی بنتے ہیں، دوست چھوٹ سکتے ہیں اور دشمن ختم بھی ہو سکتے ہیں، لیکن تمہارا نفس تمہاری موت تک ساتھ رہتا ہے، ہر گھڑی ساتھ رہتا ہے۔ وہ نفس ہمارے ساتھ ہے جس نے شیطان کو بھی گمراہ کیا،
آپ سوچ سکتے ہیں ہر برے کام میں ہم یہ کہتے ہیں کہ شیطان نے بہکا دیا، شیطان نے بہکا دیا، یہی کہتے ہیں. نماز نہیں پڑھے شیطان ورغلایا بہکایا، صبح نماز میں نہیں آئے شیطان سلا دیا. مجھے یہ بتاؤ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے جو شیطان نے انکار کیا اس کو کس نے منع کیا؟ ساری دنیا کو شیطان بہکاتا ہے تو شیطان کو کون بہکایا؟ تو محدثین فرماتے ہیں یہ نفس امارہ ہے جو ہر ایک کے ساتھ ہے، یہ شیطان کو بھی ہرا سکتا ہے، وہ شیطان کو بھی شکست دیتا ہے، وہ سب کے ساتھ ہے، وہ سب کے ساتھ ہے. اس نفس کو، اس خواہشات کو اگر کوئی چیز دنیا میں کنٹرول کر سکتی ہے تو وہ صرف ذکر اللہ ہے. اللہ کا ذکر اسے قابو میں رکھ سکتا ہے. باقی اس قدر خطرناک ہے خواہشات نفسانیہ کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جوانی ختم ہونے کے بعد بڑھاپے میں کوئی خواہش نہیں ہوتی، بلکہ بہت سارے بوڑھوں کو زنا کرتے ہوئے دیکھا گیا. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں روئے زمین کے سب سے بدترین لوگ ہوں گے وہ جن کی طرف قیامت کے دن اللہ نظر بھی نہیں فرمائے گا. کچھ لوگوں کے بارے میں حدیث میں ہے قیامت کے دن رب تعالیٰ ان کی طرف نظر بھی نہیں فرمائے گا. یہ کون لوگ ہیں جو بڑھاپے میں بھی جا کر گناہ نہ چھوڑ سکے؟ اور وہ کون سے بوڑھے ہیں جو بڑھاپے میں بھی نہیں چھوٹ سکے ان سے گناہ؟ یہ وہی لوگ ہیں جو خواہشات نفسانی کے غلام تھے. مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں اللہ نے ہر ایک کے ساتھ نفس بھی دیا، عقل بھی دیا. نفس کیا ہے؟ تمہارے خواہشات، اور عقل تمہیں فیصلہ کر کے بتاتی ہے. لیکن حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں جس کا نفس عقل پر غالب آ گیا اس آدمی سے زندگی میں کبھی خیر نہیں ہوگی، وہ کوئی صحیح فیصلہ نہیں لے سکے گا. جس کا نفس اس کی عقل پر غالب آ گیا، اور جس نے اپنے نفس کو ہرا دیا، شکست دیا، تو اس کی عقل اتنی پاورفل ہوتی ہے کہ وہ ہزاروں کو زیر و زبر کر سکتا ہے اور دنیا کے بڑے فیصلے لے سکتا ہے. جس نے اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھا، اپنے خواہشات کو اپنے تابع رکھا، خود اس کا غلام نہیں بنا. میرے عزیزو قرآن کی ایک آیت میں آپ کو بتاتا ہوں کتنا بڑا لفظ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا. توجہ، کتنا بڑا لفظ ہے یہ. ارأیت من اتخذ الہہ ہوا، اے محبوب کیا آپ نے نہیں دیکھا کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنی خواہشات کو اپنا خدا بنا لیا. معبود، الہ کا مطلب ہے معبود، جس کی عبادت کی جائے اس کو کیا کہتے ہیں؟ معبود. اور قرآن کہتا ہے کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنے نفس کو، اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا. یہ قرآن کی آیت ہے، 2 جگہ آئی ہے. اب اتنا بڑا لفظ نفس کے لیے اللہ فرما رہا ہے کہ کئی لوگوں نے اس کو بت بنا لیا، اپنا معبود بنا لیا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہی کرتے ہیں جو ان کا نفس چاہتا ہے. تو گویا کہ اس کی عبادت کر رہے ہیں، خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں. نفس صبح اٹھا گناہ کی طرف کھینچا، آپ چل پڑے، گویا کہ اس کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں. کبھی تو اسے شکست دو، کبھی تو اسے ہراؤ. رات کے وقت گناہوں کے اڈوں پر جانے کی جیسی خواہش ہوتی ہے، کیا اپنے آپ کو مارتے ہو؟ میں تمہیں بتاؤں خواہشات تو بہت دور کی بات ہے، گناہوں کی خواہشات بہت دور کی بات ہے. سیدنا ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سلسلہ قادریہ کے بڑے مشہور بزرگ ہیں، جن کے نام سے ہم شجرے میں پڑھتے ہیں بہر شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا. وہ حضرت ابو بکر شبلی جب رات کے وقت عبادت کے لیے آتے تھے تو اپنی آنکھوں میں نمک کا سرما لگاتے تھے. کیوں؟ صرف اس لیے کہ نیند اگر آئی تو گویا کہ میں اپنی خواہش کا غلام ہو گیا، اپنے رب کا نہیں. عبادت اس کی ہو رہی ہے اور میں خواہش کے پیچھے چل رہا ہوں. حالانکہ نیند جو ہے یہ فطری چیز ہے، کسی کو کہیں پہ بھی آ جاتی ہے. اولیاء کاملین تو اس سے بھی اپنے آپ کو بچاتے تھے کہ وہ آنکھوں میں نمک پھیر لیتے تھے جس سے آنکھوں میں خون نکل آتا تھا. لوگ کہتے بھی تھے تو کہتے کہ اگر اللہ کی عبادت کے دوران اونگ آتی ہے، جھپکی آتی ہے، تو ان آنکھوں کی سزا یہی ہے کہ انہیں نمک لگا دیا جائے. اور حضرت شاہ مینا رحمۃ اللہ علیہ لکھنؤ میں آرام فرما ہے. حضرت شاہ مینا، ان کا حال تو یہ تھا کہ جب رات کو عبادت کے لیے کھڑے ہوتے تو ایک اونچی دیوار پر وہاں کھڑے ہو کر نماز پڑھتے. ادھر بھی کھائی ہے ادھر بھی کھائی ہے، کھڑے رہتے. لوگ کہتے کہ نماز پڑھنے کے لیے اتنی جگہ ہے، اس دیوار پر کیوں جا کر نماز پڑھتے ہیں؟ حضرت شاہ مینا فرماتے تاکہ میں ہمیشہ اللہ کی عبادت میں مصروف رہوں. اگر نیند آئی تو میرا جسم دیوار سے نیچے آ سکتا ہے اور اس جسم کو وہی سزا ملنی چاہیے جو اپنے رب سے غافل ہوتا ہو.
نفس کے خلاف وہ اولیاء جنگ کرتے رہے، لڑتے رہے. سب سے بڑی خطرناک چیز آج ہمارے ساتھ جو چل رہی وہ ہمارے خواہشات ہیں. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ. تم میں سے اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنی خواہشات کو میری مرضی کے حوالے نہیں کرے گا. تم ویسا جب تک نہیں کرو گے جیسا رسول اللہ چاہیں تب تک تم مومن نہیں ہو. تم وہ کرتے ہو جیسا تم چاہتے ہو، تمہاری مرضی، تمہاری خوشی، تمہیں جو اچھا لگا وہ کرنے لگے. یہ مومن کامل کی علامت نہیں. مومن کامل وہ ہے جو اپنی زندگی میں وہ کرے جو رسول پسند کرے، ان کی مرضی کے مطابق. میرے عزیزو، خواہشات یہ لامتناہی سلسلہ ہے، نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے. کسی بھی خواہش کا کوئی اینڈ نہیں ہے. کر کے دیکھ لو. تمہیں اگر دولت کی خواہش پریشان کرتی ہے تو کماؤ کماؤ کماؤ. کہاں تک جاؤ گے؟ کبھی بھی پیٹ نہیں بھر سکتا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قبر کی مٹی ہی اس کا پیٹ بھر سکتی ہے. کسی بھی خواہش کا اینڈ نہیں ہے دنیا میں. جو خواہشات ہیں، مال کی خواہش، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کسی کو مال کمانا ہی نہیں چاہیے. ارے میاں، زندگی گزارنے کے لیے ہر ایک کو کمانا ہے، ہر ایک کو کمانا ہے. لیکن میں جس چیز کی مذمت کر رہا ہوں، غلام بن کر کے پیچھے بھاگنا. جیسے فارسی میں کہا گیا ہے خوردن برائے زندگی اس نہ کہ زندگی برائے خوردن. کھانا جو ہے تمہاری زندگی کے لیے ہے، پوری زندگی کھانے کے لیے نہیں ہے. فرق دونوں میں سمجھ رہے آپ؟ مال تمہاری زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے لیکن پوری زندگی مال کے لیے نہیں ہے. لیکن خواہشات کبھی ختم نہیں ہوتی. شہوت کی خواہشات، نفس جیسے جنسی عمل کے ذریعے سے اپنے جسم کو سکون پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، وہ خواہشات بھی کبھی ختم نہیں ہوتی، کبھی ختم نہیں ہوتی. اگر اس نے اپنے اس گھوڑے کو، نفس کے گھوڑے کو آزاد چھوڑ دیا تو وہ کہیں پر بھی اس کی خواہشات جا کر رکتی نہیں. نہ وہ ایک عورت پر صبر کر سکتا ہے، نہ 10 عورتوں پر، نہ 100 عورتوں پر. اگر اس نے اپنے خواہشات کے اس گھوڑے کی لگام نہیں پکڑی تو کہیں اینڈ نہیں ہے اس کا، کہیں اینڈ نہیں ہے. مرنے کے وقت بھی یہ خواہشات اسے گناہ کی طرف لے جا سکتی ہیں. یہ شرمگاہ کی خواہشات اور زبان کی جو خواہشات ہیں، چٹکارا جس کو کہتے ہیں، لذت، اس کا بھی کوئی اینڈ نہیں. میں نے ایک ایسے صاحب کو بھی دیکھا، ان کے بیٹے میرے ساتھی تھے. وہ تو مذاق میں کہتے تھے کہ ان کے باپ آئی سی یو میں تھے. جس دن ان کا انتقال ہونا تھا اس دن بھی وہ بریانی منگوا رہے تھے آئی سی یو میں. تو یہ تو ایک نارمل سی بات تھی، ہنس کر کے وہ کہہ رہے تھے، لیکن وجہ یہ تھی کہ وہ ایڈکٹ تھے بریانی کے، کھانے کے، گوشت کے. تو ایک لمٹ ہوتی ہے کسی آدمی کی، لیکن اگر اس نے خواہشات کو آزاد چھوڑا تو وہ کہیں پر بھی جا کر نہیں رک سکتا. نہ آئی سی یو، نہ آپریشن، نہ کوئی چیز. اسے کوئی چیز نہیں روک سکتی سوائے موت کے. موت آنے تک وہ اپنی خواہشات میں ڈوبا رہے گا، ڈوبا رہے گا. خواہشات ایک سمندر ہے، وہ ختم نہیں ہوتا کبھی. اسی لیے میرے عزیزوں، جتنا کم ہو سکے سمیٹ لو اپنے آپ کو. دنیا تمہیں ہاتھ پاؤں مارنے سے کتنی مل سکتی ہے مجھے بتاؤ. تم زیادہ سے زیادہ کس قدر اپنے آپ کو دنیا میں خوش رکھ سکتے ہو ان خواہشات کو پورا کر کے؟ کبھی نہیں. گناہوں میں یہ تمہیں ایسا برباد کر کے رکھیں گی خواہشات کہ تمہارے جسم مفلوج ہو جائیں گے. ایک دن موت کا وقت آئے گا، سارے درد تمہارے نکل رہے ہوں گے، دنیا سے جا رہے ہوں گے لیکن ہزاروں داغ چھوڑ کر جا رہے ہوں گے زمین پر، اور اسی زمین میں دفن ہونا ہے. اس لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا اپنے رسول سے، اے محبوب کیا آپ نے نہیں دیکھا کچھ لوگ وہ ہیں جو اپنے خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا ہے، اپنا خدا بنا لیا ہے، اس کی پیروی کرتے ہیں. اب کرنا کیا چاہیے؟ ان خواہشات کا قتل جتنا ہو سکے اس کے خلاف جانا ہوگا. ظاہر سی بات ہے، یہ رات کے وقت ذکر کی طبیعت کس کی چاہتی ہے؟ وہ لوگ جن پر اللہ فضل فرمائے. ورنہ اکثر کا جسم آرام چاہتا ہے، دنیا کی طرف جسم کھینچتا ہے، لیکن تم نے اس کو ٹھکرایا اور اللہ کے ذکر کو اپنایا. یہ آپ نے اپنے خواہشات کے خلاف کیا ہے. اس کے اجر میں کیا ہے؟ سیدھے قرآن کہتا ہے جنت اس کا ٹھکانہ ہے، جنت اس کا ٹھکانہ ہے. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جانتے ہو اپنے صحابہ سے اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ چیزیں کیا ہیں؟ اللہ سب سے زیادہ کیا چیز پسند کرتا ہے بندوں میں؟ اس میں حدیث پاک میں ہے
ننگوں کو کپڑا پہنانا، بھوکوں کو کھانا کھلانا، یہ اللہ کو بہت پسند ہے. لیکن ایک اور چیز ہے، رب تعالیٰ فرماتا ہے جب دنیا سو رہی ہو اور تم کھڑے ہو جاؤ اللہ کی بارگاہ میں، یہ اس کو اتنا پسند ہے رب تبارک و تعالیٰ کو. سارے عمل میں، ساری اداؤں میں اسے پسند ہے. کیوں؟ خالص بندہ رب کے لیے کھڑا ہوا ہے، ساری خواہشات کو چھوڑ کر کے، خواہشات کو چھوڑ کر. اب آؤ، جن لوگوں نے خواہشات کی پیروی کی ان کی ایک چھوٹی چند مثالیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ایسی ہلاکت کہ سب کچھ ختم ہو جاتا ہے. میرے عزیزو، سلطان الاولیاء سیدنا غوث اعظم جیلانی بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، جس شخص کو اپنی خواہشات پر قابو نہیں، اس کا نفس اسے کفر تک لے جا سکتا ہے، اس کا نفس اسے شرک تک لے جا سکتا ہے اور اسے کافر بنا کر دنیا سے لے جائے گا. ایسے حالات بھی ہم نے دیکھے. خواہشات نے انسان کو کافر بھی بنا دیا. کبھی مال کی خواہش، کبھی عورت کی خواہش، کبھی کسی اور چیز کی خواہش. اللہ اکبر، وہ صحابہ کیسے تھے جنہوں نے اپنی ساری خواہشات کو میرے مصطفیٰ کی مرضی پر قربان کر دیا تھا. ہر چیز کو قربان کیا تھا، ہر چیز کو قربان کیا. آؤ میں تمہیں وہ بات بتا دوں جو سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے متعلق قرآن میں آیا ہے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قال فخذ أربعة من الطير فاصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا. قرآن کہتا ہے ابراہیم علیہ السلام نے ایک بار اللہ کی بارگاہ میں ذکر کیا کہ مولا تو مرے ہوئے لوگوں کو دوبارہ کیسے زندہ کرتا ہے. اللہ نے پوچھا کیا ابراہیم تمہیں اس بات پر یقین نہیں ہے؟ عرض کیا مولا یقین ہے لیکن آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں. تو مردے زندہ کیسے کرتا ہے؟ رب تعالیٰ نے فرمایا 4 پرندے لے لو، ان کو ذبح کرو، ان کا گوشت پورا قیمہ بنا کر مکس کر لو اور 4 پہاڑوں پر تھوڑا تھوڑا سب کا گوشت رکھ کر کے آؤ اور پھر ان پرندوں کے نام لے کر پکارو، وہ اڑتے ہوئے آئیں گے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 4 پرندے لیے، ایک کوا، ایک مرغا، ایک کبوتر اور ایک مور. ان 4 پرندوں کا ذکر ہے، کوا، کبوتر، مرغا، مور. یہ 4 پرندے ذبح کیے، سب کا گوشت مکس کیا اور 4 پہاڑوں پر رکھ کر آئے اپنی جگہ پر. ان کی سب کی منڈیاں ان کے پاس تھیں، سر ان کے پاس تھے. پکارا ان پرندوں کا نام لے کر، ہوا میں وہ قیمہ اڑتا گیا، اپنے اپنے جسم سے ملتا گیا اور آ کر اپنے اپنے سر سے جڑ کر پورا پرندہ بنا. قرآن پاک میں یہ ہے واقعہ. سبع سنابل شریف میں میر عبد الواحد بلگرامی رحمۃ اللہ علیہ اس واقعے کو لکھ کر کے اب ارشاد فرماتے ہیں، کیا کبھی تم نے یہ سوچا کہ ابراہیم علیہ السلام نے وہ 4 پرندے کیوں لیے؟ کون سے؟ کوا، کبوتر، مرغا، مور. یہی 4 پرندے کیوں لیے؟ انہی کو ذبح کیوں کیا؟ اور رب تعالیٰ کی قدرت کا مشاہدہ کرنا تھا. مری ہوئی چیز کو زندہ دیکھنا، آنکھوں سے مشاہدہ کرنا، یہ معمولی چیز تو نہیں ہے. اللہ کی قدرت کو دیکھنا ہے اپنی آنکھوں سے. یہ دیکھنے کے لیے کیا کیا ابراہیم علیہ السلام نے؟ 4 چیزوں کو ذبح کیا اور وہ 4 خاص پرندے ہیں. تو حضرت عبد الواحد بلگرامی فرماتے ہیں 4 پرندوں کی 4 خصوصیت ہے. 4 پرندوں کی 4 خصوصیت. کوا، اس کی خصوصیت لالچ ہے. کوا لالچی بہت ہے، اس کا پیٹ کبھی بھرتا نہیں. لو جی، کوئی بھی اس جگہ کے لوگ اس کو غلط انداز میں نہ محسوس کریں. پہلے میں ہر چیز آپ کے سامنے ظاہر کرتا بولتا تھا. ایک شہر ہے، میں نے باضابطہ وہاں کی رپورٹ دیکھی تھی، آج بھی میرے ذہن میں وہ گونجتی ہے. 4 عورتیں، مسلمان عورتیں تھیں، قبرستان میں رات کے وقت جایا کرتی تھی. یہ بات تو لوگوں کو معلوم ہونے لگی. بعد میں کچھ لوگوں نے ان کا پیچھا کیا کہ آخر یہ کیوں جا رہی ہیں. تو ایک دن کچھ لوگوں نے جا کر کے دیکھا تو قبر کو کھود کر کے اس کے اندر اترتی ہیں اور پورے کپڑے اتارتی ہیں، ننگی ہو کر اپنا پخانہ ایک دوسرے کا کھاتی ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. یہ کتنا گھناؤنا عمل ہے، بولنے میں 1000 بار شرم آئے. کیوں؟ یہ پکڑا گیا اور پوچھا گیا آخر کوئی جانور بھی تو نہیں کرتا ایسا. تو پکڑ کر کے تفتیش کرنے کے بعد پتہ چلا کہ ان کی خواہش تھی کہ وہ سفلی عمل پر قبضہ حاصل کر لیں. سفلی عمل پر، جادو پر کنٹرول حاصل کرنے کے لیے وہ چاہتی ہیں کہ یہ عمل کیا جائے. ان کو کسی بابا نے بتایا جتنا یہ گندا عمل کرو گے اتنا تم پاورفل جادوگر بن سکتے ہو. یہ خواہشات ہیں، یہ خواہشات ہیں. تم صرف اور صرف لوگوں میں اپنا تھوڑا سا رتبہ بڑھانے کے لیے سحر، سفلی اور جادو کے طریقے کو اپنانے کی کوشش کرتے رہے اور وہ حاصل کرنے کے لیے کتنا گرے. اور ممبئی شہر کا ایک محلہ ہے،
یہاں پر بھی یہ خبر میرے پاس جو آئی اس کے افراد آج بھی موجود ہیں. یہ خواہشات ہیں. ایک بابا کو سفلی عمل کے اندر مہارت حاصل کرنے کے لیے روزانہ بستر پر خنزیر کو ساتھ سلانا پڑتا ہے. یہ اس سے بڑا عذاب کیا ہے جو دنیا میں تو خود جھیل رہا ہے. لیکن میں اس کا دوسرا رخ یہ بتاتا ہوں کہ اگر خواہشات پر کنٹرول نہیں تو انسان جانور سے زیادہ. دوستو امید ہے یہ مفتی سلمان اظہری صاحب کا یہ بیان آپ کو بہت زیادہ پسند آیا ہوگا. دوستو بیان پسند آیا ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو لائک کرنا بالکل نہ بھولے. دوستو ہم آپ کے سامنے روزانہ مفتی سلمان اظہری صاحب کے نئے نئے بیان لاتے رہیں گے. دوستو آپ سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں. جزاک اللہ. ماشاءاللہ سبحان اللہ، کتنا پیارا بیان تھا. دوستو امید ہے یہ بیان آپ کو بہت زیادہ پسند آیا ہوگا. دوستو بیان پسند آیا ہو تو ہمارے چینل SAL اظہری ریئیکٹ کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں. دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مفتی سلمان اظہری صاحب جس انداز میں بیان کرتے ہیں ان کی ایک ایک بات، ان کا ایک ایک لفظ دل کے اندر اتر جاتا ہے. دوستو آپ سے گزارش ہے اگر ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں. دوستو ہم آپ کے سامنے روزانہ نئے نئے ٹاپک پر مفتی سلمان اظہری صاحب کے بیان لے کر آتے رہیں گے. آپ سے گزارش ہے اگر ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں. جزاک اللہ.